اور آخری بات جس سلسلے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے جو عفو اور درگزر کا مظاہرہ کیا وہ بھی فاتحین کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ جو لوگ جکڑے ہوئے مسجد حرام میں آپ کے سامنے کھڑے تھے نا، جب آپ نماز پڑھ کر بیت اللہ سے دروازے میں آ کر کھڑے سامنے تھے سارے، یہ وہی تھے جنہوں نے 20 سال دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان میں سے ایک ظالم کے ظلم سب کی نگاہوں کے سامنے وہ بھی جانتے تھے۔ حضرت بلال کو کولوں پر لٹانے والے بھی تھے جنہوں نے حضرت خباب کو کوئلوں پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھے، ان کی چربی نے پگھل کر ان کوئلوں کو کھڑے تھے، پتہ تھا کہ ہم نے کیا جرائم کیے۔ کوئی اور فاتح ہوتا تو ان کی گردنیں اڑا دیتا، ان کے گھر میں شمار کر دیتا، مگر یہ کائنات کا ایک عظیم فاتح علیہ السلام جس سے بڑا انسان نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، اتنی عظیم فتح کے بعد دشمن، اور وہ ظالم حبار بھی ان میں تھا جن سے نے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو جب وہ ہجرت کر رہی تھی اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا، نیزہ مار کے گرایا تھا، بچہ ساکت ہو گیا، اور اسی صدمہ سے وہ بھی کھڑا تھا۔ مگر رسول کریم علیہ السلام نے اس موقع پر پوچھا کہ تم جانتے ہو جو کچھ تم نے میرے ساتھ میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا، بتاؤ تمہارے دل کیا گواہی دیتے ہیں کہ میں کیا سلوک تمہارے ساتھ کروں۔ ان سے ہی پوچھا کہ تمہارے اندازے کیا؟ خوبی تو وہی نا، الفضل و ما شہدت بہ الآداب، دوست تو تعریفیں کرے، دشمن مانے جانی دشمن تھا، جن کے مظالم کی کوئی انتہا نہیں۔ انہوں نے کہا خن کریم و بنو اخن کریم، تو شریف ہے اور شریف زادہ ہے، تیرے بزرگ بھی شریف تھے، تو بھی شریف ہے، ہم سے جو ہوا وہ ہماری نالائکیاں، ہمیں تجھ سے شرافت کی توقع۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اکور لکم کما قال یوسف علیہ السلام، جاؤ یوسف کے بھائیوں نے بھی اس کو بہت دکھ دیے تھے، مگر وہ حکمران جب بن گیا اور یہ اس کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ میں بھی آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، ذرا پھٹکار نہیں، ملامت بھی نہیں کروں گا کہ تم کیا کرتے رہو، اذهبوا انتم طلقاء، چلے جاؤ، سب کو چھٹی گئی۔ ان کا نام ہی طلقاء پڑ گیا نا، طریق کی جمع، آزاد کیے ہوئے جن کو حضور نے معافی دی۔ تو فتح مکہ کی یہ 3 پہلو جو ہیں نا، ان پر تو مجھے اور آپ سب کو نظر اپنی مرکوز رکھنی چاہیے کہ خواہ کتنا کوئی دکھ دیتا رہا، ستاتا رہا، اگر اس پر بس چلے، گر زبردستی بخشد آسماں، زیر دستاں رہا ہمیشہ نیک دار، اگر اقتدار مل جائے، قابو میں آ جائے دشمن، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، مگر اگر درگزر سے کام لے چھوڑ دیں تو یہ اسوار نمونہ ہے میرے اور آپ کے آقا سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر بدلہ لیتے وہ خود مانتے صحیح کر رہے ہیں، ہم نے ظلم کی، معاف کر دیں۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ میں بعد میں ایک شخصیت کا پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ سوال کریں۔ عباسی سلطنت میں ایک وزیر اعظم ہوا، یحییٰ ابن حبیرہ، غریب تھا مگر قسمت نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ گیا، عالم بہت بڑا، جب بیٹھتا تھا لوگ اس سے تفسیر کا درس لیتے، حدیث علماء پڑھتے، مجلس میں ہر وقت دین کا چرچا رہتا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک مجرم کو لوگ لائے جس نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، وہ گرفتار تھا، قاتل وارث بھی اس مقتول کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے اس آدمی کو دیکھا تو ان سے پوچھا مقتول کے وارثوں سے کہ تم صلح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کس پیشکش پر؟ کہا جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ انہوں نے کہا اتنے دینار ہمیں مل جائیں ہم معافی دیں۔ یحییٰ نے اپنی جیب سے وہ دینار نکالے، ان کو دیے، اس کی جان بخشی کی، اور جاتے وقت اس کو بھی دینار دیے۔ اب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضور سزا کی بجائے آپ نے اس کو رہا کرایا، دیت بھی خود ادا کی، اس کو بھی جاتے وقت پیسے دیے۔ فرماتے ہو تم لوگ واقف نہیں ہو کہ میری آنکھ جو ہے اس میں نگاہ نہیں ہے، میں ایک آنکھ سے اندھا ہوں، نظر نہیں باہر آتا تھا لوگوں کو کہ اندھا، اور اس شخص نے مجھے اندھا کیا تھا۔ یہ سپاہی تھا، میں اس وقت طالب علم تھا، غریب پڑھ رہا تھا، اس ظالم نے کہا یہ میری ٹوکری پھروں کی اٹھاؤ، اور ایک چھڑی بھی میرے پاس، تو میری آنکھ اس وقت سے اندھی ہے، مگر اب جب میرے سامنے آیا تو میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف خیال کیا، اللہ کا احسان جو ہے اس کو یاد کیا کہ یہ اب بیوقوف قیدی ہے اور میں وزیر اعظم ہوں۔ میں آنکھ کا بدلہ لیتا تو ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے مجھے چھپی ہو جاتی، میں نے بلند کردار کا مظاہرہ کرنا چاہا، اس کو بھی رہا کرایا اور خرچ کے لیے پیسے دیے۔ یہ نمونہ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہمیں ہدایت کی ہے۔ رمضان بھی اسی کی تلقین کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا یہ نماز، اعتکاف، روزے، کیا مقصد؟ لعلکم تتقون، شہر و صبر کا، کہ صرف سیلف کنٹرول پیدا کرنے کے لیے یہ ایکسرسائزیں ہیں۔ اگر انسان میں یہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ سارے دھندے بیکار ہیں۔ پھر تو علامہ اقبال کی بات صحیح ہوگی
نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ مسلمان نہیں کام ملتا، رسمیں چل رہی ہیں، تو رسموں سے میرے بھائی کچھ نہیں ملے گا، یہ چھلکے ہیں۔ ان میں جو اصل مغز ہے نا کہ انسان میں تقوی اور صبر پیدا ہو جائے، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بڑے نازک لمحات میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ تحفہ ہے رمضان کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسے بات کا تھوڑا بہت ذرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔